ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم اور ان کا کام تھا دفاع صحابہ پہ، مجھے فرمانے لگے کہ دیکھو ایک ہیں رافضی اور ایک ہے غیر مقلد۔ مجھے کہنے لگے اگر مجھ سے کو پوچھے تو میں کہوں گا کہ ضلالت میں رافضی بڑا ہوا ہے اور دین کو نقصان دینے میں غیر مقلد بڑا ہوا ہے۔ اب یہ بات شاید آپ کو نہ سمجھ آئے، میں ایک مثال دے کر بات عرض کرتا ہوں۔ آپ جس مسجد کے امام ہیں اس مسجد میں 4 نمازی ایسے بھی ہیں سر پہ پگڑی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، قمیض گھٹنوں سے نیچے ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کی ہر وقت کی محنت یہ ہے اس مولوی کو کیسے نکالیں جس نے جگہ خریدی، فضا بنائی، مسجد بنائی، کام شروع ہو گیا، اس کے علاقے میں عزت ہو گئی، لیکن ان کے مزاج کا نہیں ہے، اس کو کیسے نکالیں؟ ان کی ہر وقت کی محنت، اس کو کیسے نکالیں؟ اسی محلے میں ایک بندہ ہے، داڑھی منڈاتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا سوائے جمعہ اور عید کے۔ اس کو پتہ چلا تو آپ کو بلائے اور بلا کر کہے کہ مولانا صاحب میں نے سنا ہے آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ کہا جی بالکل ایسی ہے۔ اس نے کہا جب تک میں زندہ ہوں نا اس مسجد سے تجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ بجلی کا بل چاہیے تو مجھے بتانا، گیس چاہیے بل تو مجھے بتانا، صفحے چاہیے تو مجھے بتانا، کوئی خرچہ ہو تو مجھے بتانا، جب تک میں زندہ ہوں تجھے نکال کوئی نہیں سکتا۔ اب آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ، یہ گمراہ تو یہ ہے نماز تو نہیں پڑھتا اور نیک وہ ہیں، لیکن آپ اور دین کو نقصان یہ دے رہا ہے یا وہ نیک دے رہے ہیں؟ جی اب آپ کبھی مجھے ملنے کے لیے استاد جی مشورہ کرنا ہے تو آپ مشورہ کیا کرو گے کہ ان 4 کا کیا کرے استاد جی، بہت مجھے تنگ کیا، ان 4 کا کیا کرے؟ میں کہتا ہوں یار وہ شراب پیتا تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے، استاد جی وہ پیتا تو ہے لیکن ہمیں سکھ بڑھا دیتا ہے، ہمارے لیے وہ ٹھیک ہے، سچی بات ہے، بس ہماری تو کمر پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا ہے، ان کے بارے میں بتائیں کیا کریں۔ اب جس آپ کو واسطہ پڑا نا، آپ کو سمجھ آ گئی کہ گمراہ کون ہوتا ہے اور نقصان دہ کون ہوتا ہے۔ جب تک یہ واسطہ نہیں پڑتا نا تب تک بندے کو الجھنیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ ہم نے کام کس کے خلاف کرنا ہے اور کام کہاں کرنا ہے۔ خیر میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فرقے ہیں 73 یہ مسلمانوں کے ہیں، اس سے مراد کافر نہیں ہیں، اور یہ بات معرف الحدیث میں علامہ منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے کہ یہ مسلمانوں کے فرقے ہیں، کفار کے نہیں ہیں۔ اب بہت سارے لوگ آپ سے ایک بات پوچھیں گے کہ دیکھیں جی فرقہ واریت سے بچنا چاہیے، فرقہ بننا ٹھیک نہیں ہے، فرقہ غلط ہوتا ہے، فرقے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتاً، میری پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے بنی اسرائیل میں، وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملتاً، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، پہلی امتوں میں 72 اور میری امت میں کلہم فی النار، سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، ایک جنت میں جائے گا۔ یہ 72 جہنم میں جانے والے بھی فرقے اور جنت میں جانے والا بھی فرقہ، تو حضور پاک تو جنتی کو فرقہ فرما رہے ہیں، آپ کہتے ہیں فرقہ نہیں بننا چاہیے۔ حضور فرما رہے ہیں نہیں فرقے بنیں گے لیکن 72 جہنم میں ایک فرقہ جنت میں، تو نبی پاک تو فرقہ بھی فرما رہے ہیں جنتی بھی فرما رہے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ فرقہ نہیں بننا چاہیے؟ قرآن کریم نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ جو ولا تفرقوا ہے نا یہ وہ 72 ہیں۔ یہ کون ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، یہ 73 ہے کہ تم اس کا معنی یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر بات کے لفظ سے کبھی الجھن کے اندر نہ پڑا کریں گے نہیں جی فرقہ نہیں بننا چاہیے، فرقہ نہیں بننا چاہیے، فرقہ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ کے نبی پاک فرما رہے ہیں پہلے 72 تھے اب 73 بنیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو جنت میں جانے والے کو بھی فرقہ فرمائے۔ فرقے سے مراد ہوتا ہے چند افراد جو ایک نقطے پر جمع ہو جائیں، اس کو فرقہ بھی کہتے ہیں، اس کو جماعت بھی کہتے ہیں، اس کو گروہ بھی کہتے ہیں، اس کو حزب بھی کہتے ہیں، اس کو شیعہ بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہے اس کے، اور تو بات کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔